السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج ہمارا 8واں پارہ شروع ہو رہا ہے، سورۃ انعام جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو اننا، اور اگر یہ کہ ہم نزلنا، ہم اتارتے علیہم ان کی طرف ملائکۃ فرشتے، وکلمہم الموت، اور کلام کرتے ان سے مردے بھی، فحشرنا، اور ہم اکٹھے کر دیتے علیہم ان پر کل شیء ہر چیز کو بلند سامنے، ما کانوا نہیں وہ تھے لیؤمنوا کہ ایمان لے آتے، الا یشاء اللہ مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ، ولکن اکثرهم یجہلون لیکن اکثر ان میں سے جاہل ہیں۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی عادت اتنی منہ موڑنے کی ہے، اتنی نافرمانی کی ہے، اگر ہم ان کے سامنے اتنی بڑی بڑی نشانیاں کہ فرشتے بھی آ جاتے، مردے ان کے سامنے اٹھ کے کلام کرتے، ہر چیز ان کے سامنے آ جاتی، انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اگر آپ پر اتنا دشوار گزرتا ہے نا ان کا ایمان لانا، اور آپ بہت ترستے ہیں کہ ان کے لیے ایمان لیں، تو آپ ان کے لیے زمین میں سرنگ تلاش کر لیں یا آسمان میں سری لگا کے نشانی بھی لا کے دکھا دیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم ایسا کر دیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ایسا کریں۔ یہاں کہہ رہے کہ ہم ان کے سامنے فرشتے بھی لے آتے، ان سے مردے بھی کلام کرتے، ہر چیز سامنے آتے، وہ ایمان لانے والے نہیں تھے مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا تمہارا کیا قصور ہے، ہم نے ہدایت نہیں پائی۔ بات یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا ہدایت دینا، اور یہ چاہتا تھا کہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں، اسی لیے اللہ نے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو اللہ کو کیا تھا، نہ وہ رسول بھیجتا نہ کتابیں، ٹھیک ہے جو گمراہ ہو گئے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اس لیے کہ انہیں گمراہی سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئیں، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئیں، تو اکثر ان میں سے جاہل ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا، ہم نے بنائے، لِكُلِّ نبیٍ، ہر نبی کے لیے، عدوًا دشمن، شیاطین الانس، شیطان انسانوں میں سے، والجن، اور جنوں میں سے بھی، یوحی بعضهم الی بعض، وہی کرتے ہیں ایک دوسرے کی طرف، زخرف القول، ملمہ کی ہوئی باتیں، غرورا، دھوکے کی، ولو شاء ربک، اگر چاہتا آپ کر، ما فعلوا، ایسا نہ کرتے، فذرہم، پس چھوڑ دو ان کو، ما یفترون، جو وہ باندھتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہر نبی کے لیے دشمن رہے ہیں ہمیشہ، اور بڑے بڑے سردار جو تھے وہی دشمن باندھتے تھے، اپنی دولت کے بیس پر، اپنے گروہ کے بیس پر کہ ہم زیادہ ہیں تعداد میں، مال میں، اور پھر آپس میں ایک دوسرے کی، یعنی انسانوں اور جنوں میں سے بھی دشمن ہیں۔ پہلے جن اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں انسانوں کو، پھر وہ مل کے ایک ساتھی بن جاتے ہیں آپس میں، اور نبیوں کے خلاف وہ سازشیں کرتے ہیں۔ تو کہا ایک دوسرے کی طرف ملمہ کی دھوکے کی باتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف وہی کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتا وہ نہ کرتے، اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، یہ ہم نے ایسا چاہا تو ہوا، یعنی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا، انہیں چھوڑ دو جو وہ باندھتے ہیں، یعنی ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو۔ وَلِتَصْغَىٰ عَلَيْهِ، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں تاکہ مائل ہو جائیں اس کی طرف، أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، دل ان لوگوں کے، لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو نہیں مان لاتے آخرت کے ساتھ، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ راضی ہو کریں اس کو، وَلِيَقْتَرِفُوا، اور تاکہ وہ کرتے رہیں، مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی شیطان اس لیے کہتا ہے کہ جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے، اب آگے نہ سمجھ کہ اللہ تعالیٰ انہی کو ہدایت نہیں دیتا جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے، تو مائل ان لوگوں کے دل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، یعنی جن میں ایمان کے ساتھ تقوی ہے، وہ کبھی شیطان کے پیچھے نہیں لگیں گے، اور وہ اس لیے ان کی طرف باتیں کرتے ہیں کہ وہ اسی کو راضی کریں، یعنی اس کے پیچھے لگ جائیں اور وہ کرتے رہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی ان کے لیے شیطان نے اعمال ایسے سجا دی ہیں کہ یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اچھے کر رہے ہیں، یعنی وہ اس میں مگن ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکمن، کیا سوائے اللہ تعالیٰ کے میں تلاش کروں آپ کے لیے کوئی اور منصف، حکمن، فیصلہ کرنے والا منصف، وہو الذی، وہی ذات ہے، انزلہ، جس نے اتاری، علیکم، تمہاری طرف، کتاب مفصلہ، تفصیل والی، والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک، یہ کہ وہ نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، فلا تکونن من الممترین، پس نہ آپ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے۔
یعنی جس نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے نا اللہ نے تفصیل والی، تو جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی اور اپنی کتابوں پر ایمان لائے تھے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق نازل کیا گیا ہے، کیونکہ ان کتابوں میں ان کتابوں کی اس کتاب کا بتایا گیا تھا، نبی کا بھی بتایا گیا تھا، اور چونکہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اس لیے وہ جان جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، پوری ہو گئی کلام آپ کے رب کی سچائی اور انصاف والی۔ لا مبدل لکلماتی، نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلام کو، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِیعُ، اور اگر تو کہا مانے اکثر کا من فی الارض، ان کا جو زمین میں ہے، ضلوک عن سبیل اللہ، وہ تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ جیسے وہ آیت ہے نا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَن سَبِیلِہ، تم بہت سو کے راستے کے پیچھے نہ چلو، وہ تم ایک راستے جدا کر دیں گے۔ اگر جھوٹے معبودوں کی بات مانو گے، ان کی بات مانو، ان کی مانو، اگر اللہ نہ کرے اللہ کے خلاف ہے بات، وہ بھی اللہ کے خلاف کریں، یہ بھی تو میں ان کی بھی مان لوں، ان کی مانوں، اللہ کو چھوڑ دوں، تو پھر یہی ہوگا کہ جب سب لوگوں کی باتیں مانوں گی، لوگوں کو جب خوش کرنے لگوں گی تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کو راضی کر لیں تو سب راضی ہو جائیں گے، تو ہم لوگوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ پھر موت آ جاتی ہے۔ ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرے مگر صرف گمان کی، وانہم الا یخرصون، نہیں ہے مگر اٹکل سے باتیں کرتے ہیں۔ یعنی اگر تو اکثریت کا کہنا مانے گا تو گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اکثریت اصل میں بہت کم لوگ ہیں فرما بردار شکر گزار، کم لوگ ہیں، اکثریت جو ہے وہ اللہ کی نافرمان ہے۔ ان ربک عالم، بے شک آپ کا رب وہ زیادہ جانتا ہے، من یضل عن سبیلہ، جو گمراہ ہوتا ہے اس کے راستے سے، وہ عالم بالمہتدین، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ یہ پھر اصل میں آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان ہو، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے کہ کون گمراہ ہے اور کون ہدایت پر ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللہِ عَلَيْهِ، کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے، ان کنتم بِآیاتِ مُؤْمِنِین، اگر تم اس کے احکام کے ساتھ ایمان لانے والے ہو۔ وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ تاکلوا کہ نہیں تم کھاتے، مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللہِ عَلَيْهِ، اس پر جس پر نام اللہ کا ذکر کیا جائے، یعنی اپنے معبودوں کے نام لے کے ذبح کر کے یا کسی چیزوں پہ اللہ کے نام لے کے، اللہ کے سوا نام لے کے ان چیزوں کو کھا لیتے ہو، اور اللہ کے لیے نام لی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ، حالانکہ تفصیل سے بیان کیا لکم تمہارے لیے، مَا حَرَّمَ عَلَیکم، جو اس نے حرام کیا تم پر، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُم، مگر جس کی طرف تم مجبور کیے جاؤ، الیہ، جس کی طرف۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، بے شک بہت سے، لا یضلون، البتہ وہ گمراہ ہوتے ہیں، بِأَہْوَائِہِم، اپنی خواہشات کے ساتھ، بغیر علم کے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، هو عالم، وہ زیادہ جانتا ہے، بالمعتدین، زیادتی کرنے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاہِرَ الْإِثْمِ، چھوڑ دو ظاہری گناہ، و باطن، اور باطنی گناہ۔ باطنی گناہ تو آپ سمجھ آتے ہیں نا ہم سب کو، جو کمرے میں بند بیٹھ کے موبائلوں پہ لگے رہتے ہیں، چیٹ اور کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، کمنٹس دے رہے ہیں اور یہ سارا کچھ، ظاہری اور باطنی سارے گناہ چھوڑ دو۔ جو تم راتوں کو کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، چھپ کے جو کرتے ہو، اور جو دن کو کرنے والے وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ، سیجزون، قریب و بدلہ دیے جائیں گے، بما کانوا یکسبون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ ولا تاکلوا، نہ تم کھاؤ، مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر نہیں ذکر کیا جائے نام اللہ تعالیٰ کا، وانہ لفسق، بے شک وہ نافرمانی ہے، وان الشیاطین، بے شک شیطان، لیوحون الی اولیاءہم، وہ وحی کرتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف، لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے آ کے جھگڑا کریں، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کا کہا مان لیا، یعنی جو تمہیں نبیوں کے خلاف برکاتے ہیں، مومنوں کے خلاف برکاتے ہیں، اگر تم نے انہیں کہا مان لیا، اِنَّکُمْ لَمُشْرِکُونَ، بے شک تم البتہ مشرک ہوگے۔ الحمدللہ، اب 14واں پارہ ہمارا شروع ہو رہا ہے اور سورۃ ہجر جاری ہے ہماری، ایک آیت پچھلے میں تھی، اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ربما، بس اوقات، یود الذین، چاہیں گے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمون، کاش کہ وہ ہوتے مسلمان۔ اب بس اوقات چاہیں گے، اس کا دنیا میں بھی اشارہ ہے، جب غزوات میں مسلمانوں کو فتح ہوتی تھی پھر کہتے تھے کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے تو ہم بھی فتح حاصل کر لیتے، اور جب انہیں شکست ہوتی ہے کہتے بڑا اچھا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ تو بس اوقات چاہیں گے کافر کاش وہ مسلمان ہوتے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، جب قیامت میں لترون الجحیم، تم ضرور دیکھو گے جہنم کو، لترون یقین، پھر یقینی آنکھ سے دیکھو گے، اس وقت تو سوچیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، ایمان لے آتے۔ ذرہم، چھوڑ دو ان کو،
یا کلو وہ کھاتے پھریں، وَيَتَمَتَّعُوا اور فائدہ اٹھا لیں، وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ اور غافل کر دیں ان کو امیدیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ پس ان قریب وہ جان لیں گے۔ یہ وہی بات آگے نا، الحاکم التکاثر، غفلت میں ڈال دیا ان کو کثرت نے، تو ان کو امیدیں غافل کر دی، کیونکہ امیدیں جب انسان ایک امید وہ پوری ہو گئی، دوسری امید، تو جتنی مرضی خواہشیں کرتے چلے جائیں، خواہش کے آخر میں کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ قناعت آ جائے گی تو انسان مطمئن ہوگا، خواہشوں کا تو کوئی ہے ہی نہیں، حد ہی نہیں ہے۔ وما ہلکنا اور نہیں ہم نے ہلاک کیا من قریۃ کسی بستی کو، الا ولہا مگر اور اس کے لیے کتاب معلوم لکھا ہوا مقرر ہے، ما تسبقو نہیں آگے بڑھ سکتی، من امت کوئی امت، اجلہا اپنی مدت سے، وما یستاخرون اور نہ وہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ وقالوا اور انہوں نے کہا، یا ایھا الذی اے وہ شخص، نزل علیہ ذکر اتارا گیا جس پر ذکر قرآن مجید، انک لمجنون بے شک تو البتہ دیوانہ ہے، استغفر اللہ، لو ما تاتینا کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس، فرشتے، ان کنت من الصادقین اگر تو ہے سچوں میں سے۔ لیکن وہ 8واں پارہ جو آپ نے پڑھا شروع میں کہا کہ اگر فرشتے بھی نازل کر دیتے، مردے بھی کلام کرتے، پھر بھی نہیں، لیکن یہ اعتراض کرنا تھا، اس لیے کہتے فرشتے آتے اس کے ساتھ، ما ننزل الملائکہ تو نہیں ہم اتارتے فرشتوں کو، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، وما کانوا نہیں وہ ہوں گے، اذن منظرین اس وقت ڈیل دیے جانے والے، یعنی جب فرشتوں کا مطالبہ تو کہتے ہیں فرشتے فیصلہ لے کے آتے ہیں، یا وہی یا عذاب کا فیصلہ، جب وہ آ جائیں گے تو انہیں ڈیل نہیں دی جائے گی۔ انا نحن نزلنا الذکر بے شک ہم نے نازل کیا قرآن مجید، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم اس کی لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا البتہ تحقیق ہم نے بھیجے من قبل کا آپ سے پہلے، فی شیع الاولین گروہوں میں پہلے، وما یاتی من رسول اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ مگر وہ تھے اس کے ساتھ یستہزئون مذاق کرتے۔ اب تشریح تو اس کے ساتھ ہی ہوگی، قرآن مجید کے بارے میں ہے، یعنی
استغفر اللہ، وہ کہتے تھے عذاب کیوں نہیں آتا، اس کے لیے بھی کہہ دیا کہ مدت مقرر ہے، ایک نہ آگے ہٹ سکیں گے نہ پیچھے، اور جس پر یہ قرآن مجید نازل کیا گیا ناؤذ باللہ وہ دیوانہ ہے، یعنی وہی جو صادق اور امین تھا، جب اللہ کا حکم اللہ کی ہدایت لے کر آیا ناؤذ باللہ تو کہہ دیا دیوانہ ہے۔ تو آپ کوئی فرشتے آ جاتے ہیں نا اس کے ساتھ، اگر یہ سچا تھا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتے تو کوئی نہ کوئی حکم ہی لے کر آتے ہیں، اس وقت کچھ نہیں ہو سکے گا پھر، اور ہم نے ہی قرآن مجید نازل کیا ہے، یعنی وہ کہتے تھے نا ناؤذ باللہ یہ دیوانہ ہے، اپنی طرف سے پریشان خواب دیکھ کے کہتا ہے کہ میرے پر وہی نازل ہوئی ہے، یا کسی سیکھ کے آ کے کہہ دیتا ہے، تو کہ ہم نے نازل کیا قرآن مجید اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ہم نے پہلے گروہوں میں بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں، اور جب بھی رسول آتا تھا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے تھے۔ نواں پارہ دیکھ لیں، سورۃ انفال جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو علم اللہ، اور اگر جانتا اللہ تعالیٰ، اور اگر جانتا اللہ تعالیٰ فیہم ان میں خیر کوئی بلائی، لاسمعہم البتہ وہ سنا دیتا ان کو، ولو اسمعہم اور اگر وہ سنا دیتا ان کو، لتولوا البتہ وہ پھر جاتے، وہم معرضون اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، کہا مانو اللہ تعالیٰ کا اور رسول کا، اذا دعاکم جب وہ تمہیں دعوت دے، لما یحییکم اس کی جو زندہ رکھے تم کو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ، یحول حائل ہوتا ہے، حائل ہوتا ہے، بین المرء درمیان آدمی و قلبی اور اس کے دل کے، درمیان آدمی اور اس کے دل کے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی اس میں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کل جو آیت ختم ہوئی تھی کہ بدترین جاندار وہ ہیں جو سنتے نہیں ہیں اور عقل بھی نہیں رکھتے، اگر اللہ تعالیٰ انہیں میں کچھ بھی بلائی دیکھتا نا انہیں ضرور سنا دیتا، یعنی اگر وہ تھوڑی سی خواہش کرتے نا ہدایت پانے کی تو اللہ تعالیٰ ضرور انہیں سنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسی ہے ہی نہیں کہ وہ سنتے، اگر وہ انہیں سناتا بھی پھر بھی انہیں منہ موڑنا تھا اور اعراض کرنا تھا۔ اب کہا اے ایمان والو، تم اللہ رسول کا کہا مان لو جب وہ تمہیں ایسی دعوت دیتا ہے جو تمہیں زندہ رکھے، یعنی اللہ رسول کی بات ماننے میں تمہاری زندگی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کیا وہ شخص جو مردہ ہے اور وہ شخص جس کے ہم نے لیے روشنی بنائی اس کے ساتھ لوگوں میں چلتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس طرح صورت ملک میں آتا فَمَن یَمْشِ مُکِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن یَمْشِی سَوِیًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیم، کیا وہ شخص جو اپنا اوندھا چلتا ہے چہرے کا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا جو سیدھے راستے پر چلتا ہے؟ تو یہاں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے کہ وہی لوگ جو ہیں اللہ رسول کا جو کہا مانیں گے تو وہ ان کو زندگی دے گا، اور جان لو یہ کہ اللہ تعالیٰ حائل ہوتا ہے آدمی اس کے دل کے درمیان، یعنی دل اللہ کا مقام ہے نا، جو اسے اللہ کو اپنے دل میں جگہ دے گا اللہ تعالیٰ وہاں ٹھہرے گا، جو نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں نہیں آئے گا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً و قلبی اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ یہ کہ اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ اور ڈرو آزمائش سے اس، اور ڈرو آزمائش سے اس، لا تصیبن الذین نہیں وہ پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاص خاص، وعلم اور جان لو ان اللہ شدید العقاب یہ کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی آزمائش سے مراد ہے جب عذاب آئے گا اللہ کا
تو صرف ظالموں کو نہیں آئے گا، جو نہ منع کرنے والے تھے، جو دیکھتے تھے برائی کرتے اور روکتے نہیں تھے، وہ بھی اس میں گر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ واذکروا اور یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم کم تھے، مستضعفون، کمزور خیال کیے جاتے تھے، فی الارض، زمین میں، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم، کہ اچک لیں گے تم کو ناسو، لوگ، فآواکم، پس اس نے پناہ دی تم کو، وأیدکم، اور مضبوط کیا تم کو، بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ، تائید کی بھی ہوتا ہے، تائید کی تمہاری اپنی مدد کے ساتھ۔ وَرَزَقَکُم، اور رزق دیا تم کو، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، ولا تخونوا اللہ والرسول، نہ تم خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، وتخونوا اماناتکم، یہاں اگر لا کے ساتھ آئے گا تو نہ تم خیانت کرو اپنی امانتوں میں، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے تم خیانت کرتے ہو اپنی امانتوں میں، اور نہ تم خیانت کرو اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ امانت کیا ہے؟ اللہ رسول جب آتے ہیں، اللہ کا کام لے کے آتے ہیں، وہ بھی امانت ہے، اور جو شریعت آئی کتابیں ہیں وہ سب امانتیں ہیں۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، انما اموالکم واولادکم، یہ کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد، فتنۃ، فتنہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ، عندہ اجر عظیم، اس کے پاس اجر ہے بڑا۔ کہتے ہیں تو ایک آیت کروا دیتی ہوں، ورنہ بتا دوں، کروا دوں؟ جی بولنے باجی ساجدہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یجعل لکم فرقانا، کر دے گا تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کتابوں میں لکھا ہو کہ بنا دے گا اللہ تعالیٰ تمہاری کسوٹی، یعنی جس کو حق اور باطل میں فرق کرنا آ جائے وہ کسوٹی ہو جاتی ہے نا، ایک معیار ہو جاتا ہے۔ بنا دے گا تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور دور کرے گا تم سے تمہاری برائیاں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا تم کو، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ فضل والا ہے بڑے۔ یعنی تقویٰ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی تقویٰ کیا ہے؟ کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا، اور جب تقویٰ آئے گا پھر ہی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے انسان ڈرے گا نا، اور جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو پھر ظاہر حق اور باطل میں فرق آ جائے گا، پتہ چل جائے گا انسان کو اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حق اور باطل میں فرق کرنے والے بن جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت، وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار، واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔